جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نحم اللہ سے امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج 26 اگست 2020 بروز بدھ باب 1 پاکستان کی نظریاتی اساس، موضوع ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے نکات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 عیسوی میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریز کو ہوتا تھا۔ جی بیٹا انگریز آیا، انگریز نے برصغیر میں اپنے قدم جمائے اور 1600 عیسوی میں انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کام معاشی پالیسیاں بنانا تھا، روزگار مہیا کرنا تھا، زر مبادلہ فائدہ کمانا تھا، مگر انگریز نے ایسی پالیسیاں بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریز کو ہوتا تھا۔ جی آگے، انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ آگے، انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے۔ پہلی لائن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریزوں نے قائم کی، فائدہ زیادہ تر انگریزوں کو ہی جاتا تھا اور مسلمان اس سے محروم رہ جاتے تھے۔ اس کے بعد انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے عوام پر، جن میں مسلمان بھی شامل تھے، بھاری ٹیکس لگائے اور مسلمانوں کو بھی ٹیکس ادا کرنا پڑا، جس سے مسلمان معاشی طور پر پیچھے آتے گئے۔ دوبارہ انگریز نے یہ قدم اٹھایا کہ مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا گیا جو ان کے آباء و اجداد سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے، اور مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے۔ آگے، انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا، کیونکہ ہندو انگریز کی چاپلوسی کرتے تھے اور انگریز کو جی سر، یس سر، اوکے سر کہتے تھے، تو انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنا حامی و ناصر اور اپنا قریبی ماتحت جانتے ہوئے مختلف عہدوں تک پہنچا دیا۔ اس کا نقصان مسلمانوں کو کیا ہوا؟ جی آگے پڑھتے ہیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری اقوام کو دے دیں، مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول مشکل بنا دیا گیا۔ یہ بات پیچھے بھی بیان کی گئی ہے۔ انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہو گئی۔ ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے۔ جی اس کے بعد بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول ٹیکس کو کہتے ہیں دینے سے مال کی قیمت زیادہ بڑھ گئی
جو خود خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھی۔ اس سے تجارت بہت متاثر ہوئی۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت نقصان اٹھانے پڑے۔ آگے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول یعنی ٹیکس کی شرح بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچا۔ جی بیٹا، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی کے تمام اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ انتہائی سادہ اور سیدھے نکات ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تمام نکات آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں اور یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لازمی طور پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد نئے موضوع کا آغاز ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ انشاءاللہ یہ وضاحت ہم اپنے اگلے خطبہ میں شروع کریں گے، مگر اس کے متعلق آپ کو تھوڑا سا حوالہ دیتا چلوں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے نظریہ پاکستان کی بھرپور حمایت کی، اور پاکستان بننے میں ان کا کردار لاسانی ہے۔ بس انشاءاللہ ہم اپنے اگلے خطبہ میں یہ موضوع بھی اختتام کو پہنچائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں محمد رمضان تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور نیک تمنائیں۔ اللہ پاک آپ کے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا کیے رکھے۔ خوش رہیں آپ، آباد رہیں، جیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔